بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے درس میں ہم یہودیوں کے عروج اور زوال کے بارے میں مختصر سا قصہ قرآن کریم کی روشنی میں پڑھیں گے۔ یہود ہے کون اور کب سے ان کا عروج آیا تھا اور کب ان کی زوال آ گئی؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہود جو ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو اس لیے یہودیوں کو اسرائیل کہنا غلط ہے، کیونکہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اور اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، تو اس کو یا تو بنی اسرائیل کہنا چاہیے یا یہود کہنا چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل یہود جو ہے وہ اسرائیل نام سے خوش ہوتے ہیں اور یہ ان کو پسندیدہ نام ہے، اس لیے ان کو اس نام سے نہیں پکارا جائے گا، کیونکہ اس نام کی حیثیت ان میں اب نہیں رہی۔ تو سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیت کے زوال کی المناک تاریخ بیان کی ہے، اور بنی اسرائیل سے سورۃ بنی اسرائیل سے قبل سورۃ البقرہ میں ان کے جرائم اور اعمال بد کی بدولت انہیں قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت کا امتیازی تغمہ بھی دیا جا چکا ہے، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 میں ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَضُرِبَتْ اور چھا گئی، طاری کر دی گئی، علیہم ان کے اوپر، الذلت والمسکنت ذلت اور رسوائی۔ قرآن کریم بحیثیت معتبر تاریخی دستاویز، ویسے تو قرآن کریم کا اصل موضوع جو ہے وہ ہے توحید، رسالت اور معاد، یعنی توحید کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اسی طرح معاد یعنی آخرت کے حوالے سے، اور رسالت نبوت کے حوالے سے۔ قرآن کریم کے یہ تین بڑے موضوعات ہیں، توحید، رسالت، معاد۔ اسی طرح قرآن کریم کا ایک اور موضوع بھی ہے، اور وہ ہے تذکیر بایام اللہ۔ تذکیر بایام اللہ کا مطلب یہ کہ گزشتہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے ان کی اقوام کے قصص اور مختلف قوموں کے عروج اور زوال اور رفعت و پستی کو زیر بحث لایا گیا ہے، اسے کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ آسان لفظوں میں قوموں کے عروج اور زوال کی داستان اور تاریخ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بیان فرمائی ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کا مقصد صرف قصے اور کہانیاں نہیں کہ انہیں ایک ہی جگہ زمانے کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، بلکہ جہاں تاریخ کے جس پہلو کو اجاگر کرنا ضروری ہوا وہاں اس پہلو کو ذکر فرما دیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کو اس پہلو سے پڑھتا ہے کہ اس میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے اس میں غور اور فکر کرے تو بلا خوف و تردید اس نتیجے پر پہنچے گا کہ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے کائنات کا سب سے معتبر ترین اور مؤثر ترین تاریخی ذخیرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نہ تو مؤرخ کے جذبات و افکار کا دخل ہے، نہ اس کے عقائد و نظریات کی جانبداری، اور نہ ہی روایت کے سکم و ضعف کا کوئی امکان۔ مزید یہ کہ اس میں صرف قوموں کی نری تاریخ نہیں بلکہ ان کے عروج و زوال کے ظاہری اور باطنی اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی نشاندہی کر کے آئندہ کے لیے اصلاحی امور کی طرف رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ تو یہودیوں کے عروج کی تاریخ قرآن کریم کی روشنی میں سورۃ بنی اسرائیل میں یہودیوں کی زوال کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ان پر عروج کا بھی ایک زمانہ گزرا ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح ان کے زوال کی تاریخ بیان کی، اسی طرح ان کے عروج کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی روح سے یہودیوں کے عروج کا زمانہ کب شروع ہوا؟ تو جب طالوت کا جہاد ہوا تھا، سورۃ البقرہ کے آخر میں طالوت کے جہاد کا تذکرہ، تو وہاں سے یہودیوں کے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس میں داؤد علیہ السلام
اپنی کم سینی اور کم عمری کے باوجود جالوت کا کام تمام کر دیتے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 246 اور 252 سے لے کے 246 تک میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا. فلسطین یعنی ملک شام میں اپنی سلطنت کا اعلان کیا. داؤد علیہ السلام کی تاریخ کے سب سے پہلے بادشاہ تھے جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. تاریخ میں سب سے پہلا شخصیت جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو سلطنت بھی ملی وہ تھے داؤد علیہ السلام. تو داؤد علیہ السلام بادشاہ کو نظام سلطنت چلانے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ درکار ہوتی تھی. یعنی بادشاہت کو چلانے کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ درکار ہوتی ہیں. ایک یہ کہ علم و حکمت اور فہم و فراست ہو، اور دوسری حفاظتی اور دفاعی قوت. تو پہلی چیز تو نبوت کی وجہ سے مل گئی، جیسے کہ سورۃ البقرہ 251 آیا میں ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اور ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہ سب اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دیا. دوسری چیز جو بادشاہت کے لیے وہ ضروری ہیں وہ ہیں انتظام جو ملک کو کنٹرول کر سکے. اور وہ تھا اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو مثل موم نرم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو قوت بھی دی تھی اور علم بھی دی تھی. تو قوت ان کو اپنے کسب سے ملی تھی اور علم ان کو نبوت سے ملا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت کے جو طاقتیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دیے. اب وہ لوہے کے ذریعے جو دفاعی قوت بنانا چاہے بنا سکتے تھے. چنانچہ یہ زرے، تلواریں اور اس وقت کی جو دیگر آلات حرب بنانا ان کے لیے آسان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی جنگی طاقت و قوت مضبوط بنانا جو مقصد کے لیے کیا تھا. تو لوہے کی جو بنیادی مقصد ہے، ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ ہے کہ جنگی طاقت و قوت مضبوط ہو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت و نصرت کی جائے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحدید آیت 25 میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں شدید ہیبت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کرے، تاکہ اللہ دیکھ لے، تاکہ کون مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی بالغیبی بنا دے کے. ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ قوی اور زبردست ہے. تو مختصر یہ کہ داؤد علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کو شان و شوکت اور حکومت ملی، لیکن انہوں نے اپنے اس محسن کے ساتھ کیا کیا؟ تو سورۃ المائدہ کا انداز جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس محسن کے ساتھ کیا کیا. سورۃ المائدہ آیت 78 میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. تو داؤد علیہ السلام کی زبان پہ یہ ملعون ہو گئے، ان کے اوپر لعنت کی گئی. تو داؤد علیہ السلام جس کی وجہ سے ان کو عروج ملا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ایسا رویہ اختیار کیا کہ داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. تو داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت ملی اور نبوت اور حکومت سے سرفراز فرمائے گئے. علم و حکمت، فہم و فراست، آلات حرب و جنگ اور سلطنت کی وسعت میں یہ اپنے والد سے کئی گنا زیادہ تھے.
لوہے کی مصنوعات کی فراوانی کے بعد تانبا کا چشمہ بھی ان کے دسترس میں آ گیا، جس سے مزید جہادی اور جنگی قوت میں اضافہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ السبا آیہ نمبر 12 میں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت زمین میں وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ انسانی افواج کے ساتھ ساتھ جنات اور چرند پرند بھی ان کے لشکر کا حصہ بن گئے۔ اس زمانے کے عظیم تخت کی ملکہ بلقیس بھی ان کے ماتحت ہو گئی، جس کا واقعہ سورۃ النمل آیت 22 سے 44 تک بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا یہودیوں کے عروج کا زمانہ، جو داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا۔ اب آتے ہیں یہودیوں کے زوال کی المناک تاریخ۔ کب ان کی زوال ہوئی، کیسے ان کی زوال ہوئی، کیا اعمال انہوں نے اختیار کیے جس کی وجہ سے ان کی زوال ہوئی۔ تو اس عروج کے بعد یہودی انبیاء علیہ السلام کی وراثت پامال کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے آپس میں جگڑ کر سلطنت سلیمانی کو تقسیم کیا، بعد ازاں اپنے مصلحین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام کا قتل شروع کیا، تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیخکنی کا اعلان فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ فیصلہ سنا دیا اور پہلے سے ہی پیشن گوئی دی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ بات بطور پیشن گوئی بتلا دی تھی کہ تم سرزمین شام میں 2 بار خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے۔ اور اس آیت کریمہ میں ان کے زوال کے دو رویوں کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ان کے اعمال بد، خواہشات نفسانیہ، قتل انبیاء کے نتیجے میں پہلے دور میں اللہ تعالیٰ نے عراقی بادشاہ جس کا نام تھا بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب ان 2 بار میں سے پہلی بار کی میعاد آئے گی، ہم تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے، پھر وہ گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ اس تسلط سے ان کی نسلیں اجڑ گئی، گھر تباہ ہو گئے، بیت المقدس ویران ہو گیا، ہیکل سلیمانی کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ باقی ماندہ لوگ 70 سال تک عراق میں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پھر قوت عطا ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت دی، ایک بار پھر عراق سے شام کی طرف آئے، اپنی نسلیں آباد کرنے لگے، اور مال و متاع میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن یہ اپنی پرانی روش پر چل پڑے، اپنے پرانے ہی رویے پر چل پڑے، اپنے ہی اعمال پر چل پڑے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، بزعم خود یہ انہیں شہید بھی کر چکے۔ ان کا گمان تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو شہید کیا، جس کی پاداش میں دوسری بار پھر زوال کی تاریخ دہرائی گئی۔ اس مرتبہ کا زوال پہلے سے بھی سخت تھا۔ روم کا بادشاہ تیتوس ان پر مسلط ہوا، جس کا واقعہ اور جس کی تاریخ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں بیان ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر اچھے کام کرتے رہو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر پھر تم برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے کرو گے۔ پھر جب پچھلی بار کی میعاد آئے گی، دوسری بار کی میعاد آئے گی، ہم پھر دوسروں کو مسلط کر دیں گے تاکہ مار مار کر تمہارے منہ بگاڑ دے، اور جس طرح وہ لوگ مسجد بیت المقدس میں گھسے تھے، یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں، اور جس پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر ڈالے۔
اس عروج و زوال کی تاریخ اور اس کے اسباب و پس منظر اور یہودیوں کی فطرتی بدعادات و اطوار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر قیامت تک کے لیے ایک مہر ثبت کر دی، اور تا قیامت تک ان کے لیے فیصلہ کن جملہ قرآن کریم میں حصہ بنا دیا گیا۔ قیامت تک فیصلہ کن جملہ کیا ہے یہودیوں کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں مختصر سا جملہ آیا نمبر 7 سورۃ بنی اسرائیل کا ہے۔ وہ مختصر جملہ کیا ہے؟ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ بنی اسرائیل کے نسلوں تک یہ جملہ رہا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔ یہ فیصلہ کن جملہ ان کے ماضی کی سیاہ تاریخ، حال کی رسوائی اور مستقبل کی ترجمانی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہٹلر مسلط کیا اور ان کی بیخ گندی کی 90% سے زیادہ یہودیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ اب جب انہوں نے شام پر اور فلسطین پر اٹیک کیا، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اوپر ایران کو مسلط کر دیا کہ ان کو ہلاک کر ڈالا، ان کو تباہ کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالی کا یہ جملہ ہے اور یہ آیا ہے اور یہ ایک مہر ہے ان کے اوپر کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم وہی شرارت کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، یعنی تمہاری ہلاکت۔ اور آخر میں دجال جب آ جائے گا اور دجال کے مارنے کے لیے مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، تو حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہوگی، یہاں تک کہ اگر یہودی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائے تو پتھر بھی اعلان کرے گا کہ آؤ مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، ان کو ختم کر دے، ان کو قتل کر ڈالے۔ تو ان کو آخر تک ان کے گردنوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذلت اور رسوائی کا پندہ ڈال رکھا ہے۔ تو یہ ہے یہودیوں کی پس منظر اور ان کے عروج اور زوال کا مختصر قصہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔